نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و بلغنا رسولہ النبی الکریم والحمدللہ رب العالمین۔ دس سے سید محسن بخاری۔ آج میں آپ کی خدمت میں عید غدیر کی بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عید غدیر ایک ایسا خوشی کا موقع ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے 1,25,000 1,40,000 مختلف روایات میں مختلف ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو مجمع تھا، جو بالکل تازہ تازہ چند دن کے حاجی تھے، اور ان کو اکٹھا کیا گیا مکہ اور مدینہ کے درمیان۔ غدیر خم ایک مقام ہے، وہاں پر اکٹھا کیا گیا، اور اللہ کا حکم جو آیا ہوا تھا پہلے سے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ کر صحابہ اکرام کو سنایا، ایک ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر، اور مولا علیہ السلام کو اوپر بلایا۔ اور یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے، اہل تسنن میں بھی اور اہل تشیع میں بھی، کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں آقا و مولا ہوں، اس کے یہ علی آقا و مولا ہیں۔ تو سورۃ مائدہ کی آیت ہے کہ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ وہ حکم سنا دیجئے جس کا آپ کو پہلے سے حکم دیا جا چکا ہے، اور اگر آپ نے یہ حکم نہ سنایا تو سمجھے کہ کار رسالت کا کوئی کام ہی سر انجام نہیں دیا۔ یہ اتنا اہم پیغام تھا کہ آپ کو بہت سے پیار کے نام اللہ تعالیٰ آپ کے نام لیتے ہیں۔ آپ کا نام محمد ہے، آپ کا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا لقب یاسین ہے، آپ کا لقب طٰہٰ ہے، آپ کا لقب مدثر ہے، آپ کا لقب مزمل ہے۔ جی، یہ وہ نام ہے جس نام سے اللہ تعالیٰ آپ کو پکارتے رہے ہیں، اور اب اس موقع پر 18 ذی الحج کو عید غدیر پر یا ایھا الرسول کہہ کے بلایا، یا ایھا الرسول، کہ جو آپ کا سرکاری عہدہ ہے، تو کہا کہ بلغ، آپ وہ پیغام دے دیجئے جو آپ کو پہلے سے دیا جا چکا ہے۔ پھر آپ نے 1,50,000 جو صحابہ تھے اور حج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر کے آ رہے تھے، ممبر پہ کھڑے ہو کر آپ نے بتایا کہ وہ پیغام اللہ کا یہ ہے کہ جس کا میں مولا ہوں، اس کے یہ علی مولا ہے۔ تو یہ واضح پیغام ہے، اور آج بہت بڑا دن ہے، آج دعاؤں کا دن ہے۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ میں روزے سے بھی ہوں، اور آج کے روزے کی فضیلت اتنی ہے کہ آج ایک دن کا روزہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ساری عمر کے روزوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے کہ اللہ نے آج اپنا دین مکمل کیا۔ دین مکمل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، وہ بھی اللہ کے حکم سے تھے، لیکن دین مکمل نہیں ہوا تھا۔ دین آج کے دن مکمل ہوا۔ آخری حج سے جب آ رہے تھے تو کہا کہ اپنے علی کی جانشینی کا آپ اعلان فرما دیجئے، اور پھر اعلان یہ فرمایا کہ میں عنقریب میں آپ میں نہیں رہوں گا۔ تو جس کا میں آقا و مولا ہوں، اس کے یہ علی آقا و مولا ہیں۔ علی میرے جانشین ہیں، علی میرے وصی ہیں، علی میرے خلیفہ ہیں۔ اور حکم دیا کہ اپنے صحابہ اکرام کو کہ علی کی بیعت کی جائے، اور 3 دن تک اس تپت صحرا میں روکے رکھا تمام صحابہ اکرام کو، اور 3 دن سارے صحابہ اکرام نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو اب یہ اتنا بڑا واقعہ، اتنے زیادہ، سب سے زیادہ گیدرنگ اس میں تھی جب یہ اعلان فرمایا، اعلان ولایت علی، تو علی کو مولا قرار دیا کہ جس کا میں آقا و مولا ہوں، اس کے یہ علی آقا و مولا ہیں۔ تو اب
یہ بھی آتا ہے کہ اس جو مطلب ہے ولی کا کہ وہ دوست کے نام سے. اب ٹھیک ہے، یہ لوگ میں موجود ہے. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ ہر جو لفظ ہے قرآن پاک کا، اس کے 70 معنی باطنی ہیں اور 70 معنی ظاہری ہیں. آج تک جو میری انفارمیشن ہے کہ 22 معنی، ایک ایک لفظ کے 22 معنی ہیں. تو 22 معنوں میں دوست بھی ایک معنی ہے، آقا و مولا بھی ایک معنی ہے. اب چلیں، میں کہتا ہوں کہ انسانی عقل پرواز کرتی کرتی 22 معنوں تک آ گئی ہے، ایک لفظ کے 22 معنی. لیکن مولا کائنات نے کیا فرمایا ہے کہ قرآن پاک کے ہر لفظ کے 70 معنی ہیں، اور 70 معنی ظاہری ہیں اور 70 معنی باطنی ہیں. اگر اگلے 1000-2000 سال میں انسانی عقل اے آئی اتنی آگے چلی جائے کہ 70 معنوں تک آ جائے، انسان کو سمجھ آ جائے کہ 70 معنی ہیں قرآن پاک کے اس لفظ کے، ایک ایک لفظ کے، تو 70 معنی جو باطنی ہیں وہ اے آئی کہاں سے لائے گی؟ اگر اے آئی بھی لائے گی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی، تو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے لائے گی، یا اللہ کے حکم قرآن پاک کے جو اللہ کا کلام ہے اس میں سے ڈھونڈ کے لائے گی. وہ ممکن ہے. باطنی معنی بہت مشکل ہے کہ کوئی انسان باطنی معنی بیان کر سکے، لیکن پھر بھی کوشش جاری رہے گی. اور یہ جو آج مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی تاج پوشی ہے اور دین مکمل ہوا ہے، تو اللہ اس دین پہ راضی ہوا ہے. آج کے دن اللہ راضی ہوا ہے. تو ایک کام ہوا ہے آج. حج بھی پہلے کر لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، روزہ، زکوٰۃ، نماز، صدقہ و خیرات، سارا دین مکمل تھا، لیکن اللہ کے نزدیک مکمل نہیں تھا. صرف اس چیز کی کمی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علیہ الصلوۃ والسلام کو مولا بنا دیں اور اپنی جگہ پہ جانشین بنا دیں کہ جس کا میں آقا و مولا ہوں. یہ فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس پہ متفق ہیں تمام جو معتبر علماء اکرام ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی آقا و مولا ہیں. پھر ایک سورۃ مائدہ میں ہی ایک آیت ہے، اور اس کا میں آپ کو ترجمہ کر کے بتانا چاہتا ہوں. آیت نمبر 55 ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ تمہارا ولی صرف اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اب قرآن پاک سمجھنے والی کتاب ہے، یہ عام افسانہ یا ناول یا کہانی نہیں ہے. یہ سمجھنے والوں کے لیے ہے، اور ہے بھی متقین کے لیے. ہدایت ہے یہ متقین کے لیے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، سچی کتاب ہے. ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہے. تو جب متقی بن کے کچھ سوچے، یا متقی اور پرہیزگاروں کی جو حکم احکام ہیں جن میں آل رسول ہیں، ان کی اگر بات سنی جائے، تو پھر جب متقی بن کے سوچیں گے، یہ جو اینک ہم نے لگائی ہوئی ہیں، فرقہ واریت کی اینکیں لگائی ہوئی ہیں، اس کو اگر اتار کے دیکھیں تو پھر واضح ہو جائے گا کہ ایک اللہ ولی ہے. تو اگر اللہ ولی ہے اور رسول ولی ہیں، تو ابراہیم خلیل اللہ ہیں، تو اللہ کے دوست ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے کہا کہ یہ میرے خلیل ہیں، میرے دوست ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فخر انبیاء ہیں، فخر رسول ہیں، اور سید و سردار ہیں. تو ان کا اللہ خلیل ہے
حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یہ ہم سارے لوگ رسول پاک کے دوست ہیں. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ رسول پاک کسی کے دوست ہوں. کہاں ہم اور کہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے حبیب ہیں. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے دوست ہیں یا اللہ ہمارا دوست ہے یا اللہ رسول پاک ہمارے دوست ہیں، یا ہم کیسے کلیم کر سکیں کہ ہم رسول پاک کے دوست ہیں. لیکن اس کا ترجمہ دوست بھی ہے، یہ ضرور ہے. لیکن دیکھا جاتا ہے سیاق و سباق سے قرآن پاک کی آیتوں کا اگر مطالعہ کریں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس میں جو ولی کا لفظ آیا ہے اس کو ہم نے کس معنوں میں یہاں استعمال کرنا ہے. تو سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ میں صرف میں ولی ہوں. نبی پاک کو کہا کہ تمہارا ولی صرف اللہ ہے، سورۃ مائدہ آیت نمبر 55. اس کا رسول ہے. تو اللہ اور رسول تو ولی ہو گئے. اب ہم نے تیسرا ولی، اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. جی یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بتا دی. اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی جو بندہ دیتا ہو اور جو ایمان والا بھی ہو اور وہ نماز بھی قائم کرتا ہو. نماز پڑھنے میں اور نماز قائم کرنے میں بھی بہت فرق ہے. تو جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، حدیثوں کا مطالعہ کرتے ہیں، تو صرف ایک شخصیت نظر آتی ہے کہ جنہوں نے نماز قائم بھی کی، جو پہلے سے ایمان والے تھے، ایمان لائے نہیں تھے. ایمان لانے والے اور ہیں جو مشرک اور کافر ہیں، اور ایمان لائے وہ اور ہیں جو ایمان والے تھے شروع سے وہ اور ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دائرے لگا کے بالکل کلیئر کر دیا کہ وہ ایمان والے بھی ہوں، وہ نماز کو بھی قائم کرتے ہوں، اور وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دیتے ہوں. اب اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ نام نہیں بتاتے، وہ کردار بتاتے ہیں. تو اب دیکھنا ہے کہ اس کسوٹی پہ کون پورا اترتا ہے. تو سوائے مولا علی علیہ السلام کے اور کوئی ولی کی کسوٹی پہ پورا نہیں اترتا. اللہ اور اس کے رسول تو ولی ہیں ہی. اب مولا جو ہیں وہ ولی ہیں مومنین کے، اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق. یہ فضیلت ہے مولا کائنات کی. اور دوسری فضیلت میں ینگسٹرز کے لیے یہ بیان کر دوں کہ جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں 1,50,000، اگر ہم ایک تاریخ کا حوالہ دیں کہ 1,50,000 حضرت شبلی نعمانی نے بھی اپنی تاریخ میں لکھا، کوئی 140 بھی لکھتا ہے، کوئی 125 بھی لکھتا ہے. تو وہ سارے صحابہ جب موجود تھے تو پھر یہ اعلان ہوا کہ جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا. اور پہلے آپ نے تسلیم کروا لیا تھا کہ میرا، اور صحابہ اکرام سے کہا تھا کہ میرا اور آپ کا تعلق کیا ہے. تو صحابہ اکرام نے اقرار کیا تھا کہ آپ ہمارے آقا و مولا ہیں. پھر اقرار کروانے کے بعد مولا علی کا ہاتھ بلند کیا، ان کو ایسے اٹھا کے ان کا چہرہ دکھایا، کہا کہ یہ علی ابن ابی طالب، یہ میرے جانشین ہیں. پھر بیعت کروائی. تو یہ سارا پروگرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا. اور پھر جب جانشین مقرر فرما دیا گیا تو پھر آیت آ گئی کہ سوری آج دین مکمل ہو گیا اور اللہ اس دین پہ راضی ہو گئے. تو شان صحابہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے. جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا، آپ کے احکامات پہ عمل کیا، وہ سارے صحابہ ہیں، قابل احترام ہیں.
لیکن وہ سارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، رضی تعالیٰ عنہ ایک دعا ہے کہ اللہ ان پر راضی ہو جائے۔ لیکن کرم اللہ وجہہ وہ ہیں کہ جن کی پیشانی مبارک کبھی کسی غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکی، وہ پہلے سے مسلمان تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے، اور جو ایمان کی ساری سپرلیٹیو ڈگریز ہیں ان میں وہ کامل انسان تھے۔ اس لیے اب 3 شخصیات اس آیت نمبر 55 میں آئیں کہ اللہ ولی ہے، اس کے رسول ولی ہیں، اور اب مجھے کہنے دیجئے نام نہیں ہے لیکن جو شرائطیں ہیں اس کے مطابق مولا علی اس پر بالکل فٹ آتے ہیں، تو وہ کرم اللہ وجہہ ہیں، وہ علیہ السلام ہیں۔ ان کی فضیلت اپنے طور پر بہت زیادہ ہے، اور ایک فضیلت میں اپنے ینگسٹرز کے لیے بتاؤں کہ جب خانہ کعبہ فتح ہوا تو خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، تو بتوں کو توڑنا تھا۔ اب 2 ہی ہستیاں تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور مولا علیہ الصلوۃ والسلام، اور بہت سے صحابہ اکرام، بہت سے اور لوگ، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے اوپر یا میرے کاندھوں پر کھڑے ہو جائیں۔ تو آپ نے کہا کہ یا علی، آپ رسالت کا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے۔ تو کہا کہ آؤ علی، میرے کاندھوں پہ کھڑے ہو جاؤ۔ اب سبحان اللہ، دیکھیں وہ کاندھے جس پر کوئی سوائے امام حسن حسین کے اور مولا علی کے اور کوئی نہیں بیٹھا یا کوئی نہیں کھڑا ہوا، کیونکہ یہاں مہر نبوت تھی، تو ان کاندھوں پہ دوش رسول پہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاؤں مبارک اللہ کے حکم سے، نبی کے حکم سے آئے، تو آپ یہاں کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر آپ نے تلوار سے بتوں کو توڑا، اور نبی پاک نے پوچھا کہ علی، میرے کاندھوں پر کھڑا ہو کے کیا محسوس کر رہے ہو؟ تو کہا سبحان اللہ، یہ محبت کی باتیں ہیں کہ میں آسمانوں تک پہنچا ہوا ہوں۔ وہ الفاظ مجھے صحیح طور پر یاد نہیں کہ میرے انہوں نے کہا تھا کہ میرے سامنے جو میں دیکھ سکتا ہوں، یعنی کہ میں بہت ہی اونچا ہوں، کیونکہ ایک ولی اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر کھڑے ہیں، تو ان کا کیا مقام ہوگا۔ تو پھر آپ نے کاندھوں پر کھڑے ہو کر آپ نے وہ خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا۔ تو میں یہ بس عرض کرنا چاہتا تھا کہ یوں تو سارے نبی عظیم ہیں، لیکن احمد مجتبیٰ تیری کیا بات ہے۔ تو اسی طرح قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا گیا کہ میں نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت دی، میں نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی، میں نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی۔ تو یہ قرآن پاک کی روح کے عین مطابق ہے کہ صحابہ اکرام کا اپنا اپنا درجہ ہے، اور مولا علیہ الصلوۃ والسلام صحابی بھی ہیں، داماد رسول بھی ہیں، پہلے سے مسلمان بھی ہیں، اور نبی پاک کے فرمان کے بعد آج کی تاریخ جو 18 ذی الحج، اس سے آقا و مولا بھی ہیں، مولا کائنات ہیں۔ تو ہمیں یہ کہنا ہے کہ ہم، جیسے کہ میں مختلف علماء اکرام کی، مشہور علماء اکرام کی ویڈیوز بھی دیکھتا رہتا ہوں، اس میں یہ تھا کہ ہمارے نبی نے آپ کو حضرت علی، ہم حضرت علی کہتے ہیں، تو ہمارے نبی نے انہیں مولا و آقا کہا ہے، تو آج سے ہم مولا علی کہتے ہیں انہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اور اس ریسرچ کو اپنے حبیب کے صدقے قبول و منظور فرمائے، اور آپ سب